فیض احمد فیض کا پیدائشی نام چودھری فیض احمد تھا۔ آپ سیالکوٹ کے ایک جٹ گھرانے میں 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے۔ مسلمان گھرانوں میں رائج دستور کے مطابق قرآن مجید کے حفظ کرنے سے زندگی کی ابتدا کی۔ حفظ قرآن مجید کے بعد آپ کے والد نے آپ کو مکتب اسکول میں داخل کروایا۔ سیالکوٹ کے اس مکتب اسکول کے سربراہ معروف عالم دین مولوی ابراہیم سیالکوٹی تھے۔ اس مکتب کے بچے قرآن مجید کے ساتھ فارسی اور عربی بھی پڑھتے تھے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد فیض احمد فیض نے مولوی ابراہیم سیالکوٹی سے تفسیر قرآن بھی پڑھا۔ فیض احمد فیض بچپن میں انتہائی ڈرپوک اور شرمیلے تھے۔ وہ بچپن میں جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ فیض احمد فیض نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو تھیٹر سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں آغا حشر کے تھیٹر ڈراموں کا ہر طرف چرچا تھا۔ فیض بھی اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ تھیٹر دیکھنے جاتے۔ یہاں سے ان کا رجحان ڈرامہ نگاری کی طرف ہوا اور انہوں نے ریڈیو کے لیے کئی ایک ڈرامے لکھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ لیا۔ 1927 میں آپ نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ مرے کالج سے آپ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی بھی پڑھتے رہے۔ فیض احمد فیض نے ایک ایسے دور میں شاعری کا آغاز کیا جو رومانی شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ اپنے ناظرین کو ایک دلچسپ حقیقت بتاتے جائیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لینے کے لیے علامہ اقبال نے فیض احمد فیض کے کالج پرنسپل قاضی فضل حق کے نام ایک تعارفی خط لکھا تھا۔ تعارفی خط پڑھنے کے بعد کالج کے پرنسپل نے فیض احمد فیض کو گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ دے دیا تھا۔ ابھی فیض گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مالی مشکلات بڑھنے لگے۔ 1935 میں فیض احمد فیض امرتسر کے MAO کالج میں بحیثیت لیکچرار منسلک ہوئے۔ وہ یہاں 5 سال تک پڑھاتے رہے۔ امرتسر میں فیض کی ملاقات سید سجاد ظہیر سے ہوئی، جو ترقی پسند تحریک کے بانی تھے۔ ان سے ملاقاتوں کی وجہ سے فیض نے مارکسزم میں دلچسپی لینا شروع کیا۔ فیض احمد فیض کی شادی 28 اکتوبر 1941 کو ایلس کیتھرین جارج سے ہوئی، جس نے بعد میں اپنا نام کلثوم رکھ لیا تھا۔ فیض اور ایلس کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا جن کے نام منیزہ ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی تھی۔ 1942 میں آپ نے فوج میں بطور کیپٹن شمولیت اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم سے دور رہنے کے لیے آپ نے محکمہ تعلقات عامہ میں کام کیا۔ 1944 میں آپ کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1947 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر ہونے والی جنگ کے بعد آپ نے ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ 1951 میں آپ کو راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ 2 اپریل 1955 میں آپ قید سے رہا ہوئے۔ اسی عرصہ میں آپ نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف زندان نامہ تحریر کیا۔ آخری عمر میں فیض احمد فیض کو دمے کا مرض لاحق ہوا۔ آپ 20 نومبر 1984 کو دوپہر کے 1 بجے لاہور کے میو اسپتال میں انتقال کر گئے۔ نقش فریادی دست صبا، زندان نامہ، سر وادی سینا، شام شہر یارا، میرے دل میرے مسافر آپ کے شعری مجموعے ہیں۔